جیسا کہ ہمارے یہاں اکٹھا ہونے کا مقصد سرور کونین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ التدرجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ گلاہ عقیدت پیش کرنا ہے۔ ویسے تو میرا ابراز تھا، میری بساس تھی۔ حضور پاک تو وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرما رہا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارا ذکر بلند کیا۔ یہ ذکر احمد وہ ذکر ہے جو ماں باپ کو سلمان کرتا ہے، علی کو گل ایمان کرتا ہے، صدی کو صداقت نصیب ہوتی ہے، ولی کو ولایت نصیب ہوتی ہے، سورج کو سزا نصیب ہوتی ہے۔ تو وہاں تک پہنچنا ہمارے بس کی بات نہیں، ہاں مگر ہم چھوٹی سی کوشش کر سکتے ہیں۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو مل جائے گا مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نعت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں عظمت فریاد، عظمت فریاد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ عزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، عزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے۔ ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے۔ ایک سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو، ایک سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو، ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے۔ نہ خدا بن کے امڑتے ہوئے طوفانوں میں، نہ خدا بن کے امڑتے ہوئے طوفانوں میں، کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں، قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں، دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے، چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے، سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ آئے،
کے لیے آپ آئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک. محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. یقیناً بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ بھائی عظمت فریاد نعت شریف پڑھ رہے تھے. اس سے اگلے بھائی یقیناً اس سے اگلے مہمان بی ایس اردو کے سیاح بھائی ابن جناب ہیں کہ آنے سے پہلے زمزم کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا. زمزم کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا. یا نبی میں آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. زمزم کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا. یا نبی میں آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر 7 سمندر کی نچوڑ رہا میں اگر 7 سمندر کی نچوڑ رہا یا رسول اللہ آپ کے نام کی تقریم نہیں لکھ سکتا. اسی اسلام میں تشریف لاتے ہیں بھائی انجم شہزاد. تمام حمد ہے خالق ازل کے لیے. سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے. میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے دیے. تمام حمد ہے اللہ کے لیے جو ہر طرح سے حمد کے لائق ہے. درود اور سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے کہ جنہوں نے وحشی کو انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنایا. جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا, بے دان کو دیکھا تو مقدار بنایا, اور مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا. کیا میں تمہیں بتاؤں گا کتنا بڑا حسین ہے. کیا میں تمہیں بتاؤں گا کتنا بڑا حسین ہے. توحید جس پہ ہے کھڑی وہ آسرا حسین ہے. سبحان اللہ. ریشم کی سر زمین پر نفرت کے بیج بو نہ تو ایمان پر نہ ناز کر. اے دشمن حسین تو کس منہ سے خود جائے گا آگے کھڑا حسین ہے. کیا میں تمہیں بتاؤں گا کتنا بڑا حسین ہے. میں ہوں خدا مصطفیٰ اور یہ میرا حبیب ہے. میری جان سے دیکھیے اسے کتنا میرے قریب ہے. میری زبان ہے علی میرا پتہ حسین ہے. کیا میں تمہیں بتاؤں گا کتنا بڑا حسین ہے. ایک تو میں تمام نعت خوان حضرات سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنی حاضری 3 اشعار میں مکمل کریں.
چونکہ وقت مختصر ہے اور میں بھی آپ کے درمیان سے زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا، بس ایک شعر پھر اگلے ثنا خان کو دعوت کہ کبھی جو اس میں رسول کا نقش پا ملا ہے، کبھی جو اس میں رسول کا نقش پا ملا ہے، ہمارے دل کو مقام غار ہیرا ملا ہے، اور عجیب سر ہے کہ عرش تک سرفراز ٹھہرا، عجیب در ہے کہ اس پہ آ کے خدا ملا ہے، اور ملا ہے وہ حوصلہ تجھ سے لو لگا کر کہ جیسے موسیٰ کو معجزے میں عصا ملا ہے، عطا و بخشش وگرنہ دنیا یہ پوچھتی ہے کہ بول پیاسے تجھے سمندر سے کیا ملا ہے، کہ بول پیاسے تجھے سمندر سے کیا ملا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں ملتمس ہوں محمد یاسین سے کہ وہ تشریف لائے اور بارگاہ رسالت میں نعت سے ہمارے گروپ و اذان کو منور فرمائے۔ محمد یاسین۔ کہ محمد سے وفات میں کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ بھلانا لو سونا یارو نام سرکار دا، بھلانا لو سونا یارو نام سرکار دا، رب نو شوق یارو سونے دے دیدار دا، بھلانا لو سونا یارو نام سرکار دا، رب نو شوق یارو سونے دے دیدار دا، بھلانا لو سونا یارو نام سرکار دا۔ نیزے اٹھے چڑھ کے قرآن سنایا ہے، کنبا لٹا کے دین بچایا ہے، نیزے اٹھے چڑھ کے قرآن سنایا ہے، کنبا لٹا کے دین بچایا ہے، اتارو مولا علی حیدر قرار دا، اتارو مولا علی حیدر قرار دا، رب نو شوق یارو سونے دے دیدار دا، بھلانا لو سونا یارو نام سرکار دا، بھلانا لو سونا یارو نام سرکار دا، رب نو شوق یارو، رب نو شوق یارو سونے دے دیدار دا، بھلانا لو سونا یارو نام سرکار دا۔ دو جگ آقا تیرے مکھ دا دیوانہ ہے، دو جگ آقا تیرے مکھ دا دیوانہ ہے، تیرے غلام آقا تیرے کول کھانا ہے، تیرے غلام آقا تیرے کول کھانا ہے، بوا اساں ویکھیے کیوں اگے یار دا، بوا اساں ویکھیے کیوں اگے یار دا، رب نو شوق یارو سونے دے دیدار دا، بھلانا لو سونا یارو نام سرکار دا، رب نو شوق یارو سونے دے دیدار دا۔ جشن ملاد وڈا جشن اس جگ دا، جشن ملاد وڈا جشن اس جگ دا، عیداں نال ود کے چنگا سن لگدا، عیداں نال ود کے چنگا سن لگدا، سارے دناں وچوں یارو دن سوار دا، سارے دناں وچوں یارو دن سوار دا، رب نو شوق یارو، رب نو شوق یارو سونے دے دیدار دا، بھلانا لو سونا یارو نام سرکار دا، رب نو شوق یارو سونے دے دیدار دا۔ معاشر چ ناز تے کرم کماوی، معاشر چ ناز تے کرم کماوی، دوزخ دی اگ کولوں سونیا بچاوی، دوزخ دی اگ کولوں سونیا بچاوی، واسطائی کربلا دے آخری سوار دا، واسطائی کربلا دے آخری سوار دا، رب نو شوق یارو، رب نو شوق یارو سونے دے دیدار دا، بھلانا لو سونا یارو نام سرکار دا۔
बागे नबूवत कबूल है, हैदर की अस्म जान है, खून बतूल है, ईमान की जिंदगी सब कुछ फजूल है। कितनी ज़ात है आका हुसैन की, जिसके लिए अजीज ने लाखों सितम किए, वो तख्त मेरे हुसैन के कदमों की तो ये माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े ही प्यारे अंदाज में मेरे भाई मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर नात पढ़ रहे थे, तो मैं भी उसी सिलसिला को थोड़ा आगे एक शेर की सूरत में चलाऊंगा। मायूस गुनहगार ज़माना को बता दो, मायूस गुनहगार ज़माना को बता दो, बख्शिश के तसव्वुर से बना जिस्म मोहम्मद, इस यहाँ की मुआफ़ी का ये आसान अमल है, शाम व सहर चूमा करो इसमें मोहम्मद। अब मैं नात के लिए दावत दूंगा मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अब्बास। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अहवाल पूछी जान जेदी इहो हर पे अलाम रहे, अहवाल पूछी जान जेदी इहो हर पे अलाम रहे, जरा देर नकीरो ठहरो मेरे आका आना है। अल्लाहु 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 अहवाल पूछी जान जेदी मेरे ना ना खोलो इन वर्ग सियाना खोलो, कबरीज की दाइना बोलो, बदकार समझना बोलो। असबे शक को जे हैं पर सब साईं छुड़वाना है, जरा देर लकीरों ठहरो मेरे आका आना है। विच कबर ते आका आसी साडी दीद हुजूर ते पोसी, रूह शाने हुजूर ते गासी, एक पल दा ना होसी, एक पल दा खौफ न होसी। असनारा रिसालत दा विच कबर ते नाम न है, जरा देर लकीरों ठहरो मेरे आका आना है। अल्लाहु 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 अहवाल पूछी जान जेदी इहो हर पे अलाम है, जरा देर नकीरों ठहरो मेरे आका आना है। सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। मैं फकत खाक हूँ, मैं फकत खाक हूँ, नाम मोहम्मद से है मेरी निस्बत। मैं फकत खाक हूँ, नाम मोहम्मद से है मेरी निस्बत। बस एक यही रिश्ता मेरी औकात बदल देता है। यकीनन बड़े खूबसूरत अल्फाज के साथ नातिया शायर पढ़ रहे थे भाई मोहम्मद अब्बास। इससे अगले मेहमान हैं भाई मोहम्मद इमरान। अगर वो मौजूद हैं ठीक है, तो उनके आने से पहले एक शेर। किरतास के चेहरे पर एक लफ्ज लिखा मैंने, किरतास के चेहरे पर एक लफ्ज लिखा मैंने, उस लफ्ज की खुशबू से किरतास रोकर है। किरतास के चेहरे पर एक लफ्ज लिखा मैंने, उस लफ्ज की खुशबू से किरतास रोकर है। उस लफ्ज की खुशबू से आलम की मुनक्कर है। वो लफ्ज मुकम्मल है, वो लफ्ज मुकम्मल है। टाइम नहीं
भाई मेहरबानी फरमाएं, टाइम नहीं है तो हम 3 बंदे हैं, ज्यादा देर आप लोगों के दरमियान हाजिर नहीं रहना चाहते। भाई मोहम्मद इमरान से रिक्वेस्ट है वो आए, 3 मिनट का टाइम है। भाई दूसरे साथी गुरेज करें नाराबाजी से, शफकत होगी आपकी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मुहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। गुलों को चूम लेते हैं सहर नम शबनमी कतरे। गुलों को चूम लेते हैं सहर नम शबनमी कतरे। नबी की नात तो सुन ले तो चमन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। जो नामे मुस्तफा चूमे नहीं दुखती कभी आँखें। पहन ले प्यार जो उनका, बदन मैला नहीं होता। मैं नाज़ा तो नहीं फन पर, मगर नासिर ये दावा है। सनाए मुस्तफा करने से फन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मुहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। कफन जिसका इस बात पे यकीन है, कह दीजिए इस बात का कि दिल में चाहत हो पैगंबर की तो दोज़ख कैसी। दिल में चाहत हो पैगंबर की तो दोज़ख कैसी। फिर सरे हश्र ये रहमत का लिबासा क्या है। ऐ फरिश्तों मेरे आमान न देखो ठहरो। ऐ फरिश्तों मेरे आमान न देखो ठहरो। पहले पूछो मेरे आका का इरादा क्या है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं मौजूद में सुनूं तकरीर के लिए मोहम्मद अब्बास मौजूद है जी, तशरीफ लाए और तकरीर से हमारे बुजुर्गों को मुनव्वर फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सरमाया हयात है सीरत रसूल की, खुदा कायनात है सीरत रसूल की। बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया, एक चश्मा सिफ़ात है सीरत रसूल की। जनाब सादर मुअज़्ज़ज़ साहिब-ए-किराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लाकुशाई करने का मौका मिला है वो है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब सादर यकीन मानिए, जब मुझे ये मौजू मिला, दिल खिला, दिमाग सोचों का मरकज बना, जिस्म का रुआ रुआ दाज़े लौ की तरह थम गया कि आज मुझे सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ कहना है। जनाब सादिक ये तो वो मौजू है जिसके बयान के लिए सारी दुनिया के दरख्तों को कलम बना दिया जाए, समंदरों के पानी को रोशनाई बना दिया जाए और ज़मीन से आसमान तक के खला को और आग बना दिया जाए।
اعلان کیا جا سکتا ہے کہ قلم ختم ہو جائیں گے، سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا اور زمین سے آسمان تک کا خلا اور ہو جائے گا، لیکن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک مکمل نہ ہوگی۔ زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ جناب صدر، یہ ایک تاریخی حقیقت اور قابل تسلیم امر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ایک آفتاب جہنم ہے، جس سے اونچے پہاڑ، ریتلے میدان، بہتی نہریں، سرسبز کھیت، انسان ہو یا حیوان، حساس جاندار ہو یا بے پتھر، چھوٹا ہو یا بڑا، بوڑھا ہو یا جوان، کالا ہو یا گورا، ہر ایک اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق نور ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ جناب والا، یہ ان دنوں کی بات ہے جب 6 صدی عیسوی میں اعمال و اقان کے تمام ضیاء اور چراغ ہو چکے تھے۔ کفر و شرک، فسق و فجور کی باد قوم نے انسانیت کو تباہ کر کے رکھ ڈالا تھا۔ ان حالات میں خالق کائنات کو انسان کی انسانیت برداشت آیا اور قرآن کی چوٹیوں سے اس سراج منیر کو طلوع فرمایا، جس کے وجود سے دیکھتے ہی دیکھتے انسان کی کایا پلٹ گئی اور انسان کی عادت کی تاریکیوں اور ظلمت سے نکل کر علم و حکمت کی ضیاء پاشوں کا ہم نشین بن گیا۔ وہ خاور حیات کا درخشندہ آفتاب، صبح ازل ہے جس کی تجلی سے فیضیاب، شایع ہے اس کو سرور کونین کا لقب، نازا ہے اس پہ رحمت دارین کا خطاب۔ جناب والا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو آفتاب سے روشن تابناک ہے، اور آپ کی زندگی سے انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام ملا۔ دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں جس کے لیے آپ کی زندگی میں نمونہ موجود نہ ہو۔ حضور کا بچپن ہو یا لڑکپن، شباب ہو یا کہولت، آغاز زندگی کے ہر میدان میں رہنمائی موجود ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا ہر باب ایک پائندہ درکشندہ مثال ہے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام یہ شعر پڑھ کر کروں گا۔ حضور آئے تو سرے آفرین چھپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ سرکار کی آمد، پٹھار کی آمد، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ہماری طاقت کہاں کہ اس ہستی کہ غلاموں کے غلام ابن غلام، غلام ابن غلام، غلام ابن غلام، غلام ابن غلام کے پیروں کے خاک تک بھی پہنچ سکیں۔ لیکن حضور پاک تو وہ ہستی ہیں کہ فاطمہ علیہ السلام نور رسالت سے سیدہ ہو جاتی ہیں۔ کفار جب مسلمانوں پر عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہی بھی تو محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک میں ان کے درمیان ہوں کوئی عذاب نازل نہیں ہو سکتا۔ میری بھی بس یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے کہ یہ جو نسبت ہے ان کا امتی ہونے کی، یہ تاحیات ہمارے ساتھ رہے، اور دعا ہے میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہ نسبتیں، میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہ نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھی اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے۔ اب میں نعت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد وقاص مہدی، وہ آئیں اور اپنے خوبصورت کلام سے ہمارے دلوں کو روشن فرمائیں۔ وقاص مہدی۔ ماشاءاللہ ذیشان بھائی بڑی پیاری بات کر رہے تھے کہ ہماری کیا طاقت، ہماری کیا بساط، ان کا ذکر کہاں ہم کہاں۔ شعر ہے کہ میں بے بساط بشر تجھ پہ کیا نثار کروں، میں بے بساط بشر تجھ پہ کیا نثار کروں، تیری ادا پہ تو جبریل جان دیتا ہے۔ نعت جو میں نے سلیکٹ کی ہے یہ ہے قطیب شفائی صاحب کی، تو ان کا شعر یاد آ گیا ہے مجھے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا
دنیا میں احترام کے جتنے ہیں قابل لوگ، دنیا میں احترام کے جتنے ہیں قابل لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ لکھے جو مدح تیری، لکھے جو مدح تیری، زلف خم بخم کے لیے لکھے جو مدح تیری، پروں کی قید نہیں طائر حرم کے لیے، پروں کی قید نہیں طائر حرم کے لیے، کوئی تو بر کا ٹکڑا ادھر بھی نکلے، کوئی تو بر کا ٹکڑا
مگر یہ ضرب ہے کافی ہر ایک صنم کے لیے تجھی ہی میں مجھ کو دو عالم دکھائی دیتے ہیں تجھی ہی میں مجھ کو دو عالم دکھائی دیتے ہیں وہ اور ہیں جو بھٹکتے ہیں جام جم کے لیے تیرا ہی نور ہے ہر سر زمین پہ سایہ بھیگر تیرا ہی نور ہے ہر سر زمین پہ سایہ بھیگر تو ہی عرب کے لیے ہے تو ہی عجم کے لیے لکھے جو مدحہ تیری ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں بڑے خوبصورت لہجے میں آپ کے قلوب کو منور فرما رہے تھے بھائی وقاص مہدی صاحب. انہوں نے پڑھا کہ دنیا میں جتنے لوگ بھی ہیں احترام کے قابل میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. ملفوظات تھانوی میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محبت بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محبت بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر تابنیاں پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں بقا کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی حامد بھی محمود بھی وہ محمد بھی احمد بھی حامد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اس کی شفقت ہے بے حد بے انتہا اس کی رحمت تخیل سے بھی مابرا وہ بھی عالم جہاں میں بنایا گیا. ان کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. مجھے حشر کا کس لیے ڈر ہوگا صرف مجھے حشر کا کس لیے ڈر ہوگا صرف میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ مجھے کس لیے حشر کا ڈر ہوگا صرف میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جس کے دامن میں جنت بسائی گئی جس کے دامن میں جنت بسائی گئی جس کے ہاتھوں سے کوثر اٹھایا گیا. یقیناً بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ آپ کے قلوب کو منور فرما رہے تھے بھائی وقاص مہدی. اس کے بعد ہمارے اگلے مہمان ہیں بھائی اسکر عباس تشریف لائیں. بھائی آپ کو کتنا ٹائم دیا جاتا ہے کوشش کی کریں کہ اسی ٹائم میں آپ اپنا نعت شاعر کو کمپلیٹ کیا کریں. بھائی اسکر عباس اسکیپ تو نہیں کرنا پڑتا نہیں ہے. یوں تو میرے اعمال بخشش کے نہ تھے نصیب یوں تو میرے اعمال بخشش کے نہ تھے نصیب کی محبت نے شفاعت کو خدا مان گیا. اس سے اگلے بھائی نمبر 9 محمد سنگلین
अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं आप दोनों जहां में जब कहा कमर में सरकार ने ये मेरा है जब कहा कमर में सरकार ने ये मेरा है तो फिर फरिश्तों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं और जब से आपने नवाजा है या रसूल अल्लाह जब से आपने नवाजा है या रसूल अल्लाह हमने दामन किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं माशाल्लाह सुभानअल्लाह। जिक्र मुस्तफ़ा तो वो जिक्र है कि जब एक बार करना शुरू कर दें तो दिल भरता ही नहीं, लेकिन किल्लत वक्त की वजह से गुजारिश है तमाम नाम खानों से कि मेहरबानी फरमाएं और जिन्होंने नाम लिखवाए हैं सबको मौका दें, बस दो अशआर, क्योंकि हमने बस शामिल ही होना है उस सफ में कि बस नाम आ जाए उनके दीवानों में, उनके ज़ाकिरों में। तो गुजारिश है कि टाइम का ख्याल रखें। जो नबी को मेरे कबूल हो वही काश मेरे रसूल हो, जो नबी को मेरे कबूल हो वही काश मेरे रसूल हो, वही सब्र हो वही गुफ्तगू वही सादगी वही आजिज़ी। अब मैं नात के लिए दावत देता हूँ तलहा सिद्दीक को। तलहा सिद्दीक। क्या खबर क्या सजा मुझको मिलती, मेरे आका ने
عزت بچا لی پردیسیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بچا لی وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے جیسی چوکھٹ ہے ویسے بھکاری جیسا داتا ہے ویسے سوالی کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بچا لی میری عمر رواں بس ٹھہر جا اب سفر کی ضرورت نہیں ہے میری عمر رواں بس ٹھہر جا اب سفر کی ضرورت نہیں ہے ان کے قدموں میں میری جبیں ہے اور ہاتھوں میں روزے کی جالی کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بچا لی غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے عقیدے کا شعر بیان کرنے لگا ہوں کہ حسن حق واقف اسرار جلی کہتے ہیں حسن حق واقف اسرار جلی کہتے ہیں جس کی ہر سانس کو حکمت کی کلی کہتے ہیں اور جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ میں ملتمس ہوں عبید الرحمان سے تشریف لائیں اور ناز شریف سے ہمارے قلوب و اذہان کو برابر کریں عبید الرحمان سب مل کر درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری گل چیدہ خوشبو ہے دو عالم
عالم میں تیری ہے گل چیدہ کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ اے ہادیے برحق تیری ہر بات ہے سچی دیدار سے بھی بڑھ کے ہے تیرے لب سے شنیدہ دیدار سے بھی بڑھ کے ہے تیرے لب سے شنیدہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑے خوبصورت انداز میں آپ کے گروپ کو منور فرما رہے تھے بھائی محمد تقی یقیناً ٹائم بالکل نہیں ہے ہم بنا کسی اشعار کے اگلے مہمان کو دعوت دیتے ہیں بھائی عبید الرحمان اگر موجود ہیں تو آ جائیں بھائی عبید الرحمان اجاز حسین آ جائیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ صورت ہے محمد کی جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ صورت ہے محمد کی خدا سمر آیا
माशाल्लाह सुभान अल्लाह सूरत है मोहम्मद की। माशाल्लाह से जितने भी नात ख़ुरान मुस्तफ़ा थे बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने हुजूर की खिदमत में तोहफा पेश किया। अब यही हम इस शेर के साथ अपनी तकरीब का इख्तिताम करते हैं। और जैसा कि हम तो शागिर्द हैं ना कि सुलकल, कई नहीं बहुत सारी कमियां हमसे रह गई होंगी। मोहम्मद मुस्तफ़ा तदरुजा नूरुल हुदा रहमतुल लिल आलमीन वजह कायनात, उनकी तारीफ करने में तो अब मैं स्टेज पे दावत दूंगा इस इदारा के सरबराह हमारे रूहानी वालिद सर सैयद अली अब्बास शाह साहब को कि वो स्टेज पे आए और अपने नूर से, अपने अल्फाज के नूर से हमारे दिलों को रोशन फरमाएं। एक छोटा सा शेर सर अली अब्बास शाह साहब की नजर के मांगे जो मुझसे कोई तेरे नाम का सदका, मांगे जो मुझसे कोई तेरे नाम का सदका, मैं खुद को फेंक दूं तेरे सर से बात कर। आपके दरमियान सर तशरीफ लाते हैं स्टेज पे सर अली अब्बास शाह साहब। Respectable teachers, dear students, जैसा कि हम सब इस बात से पहले ही आगाह हैं कि रबीउल अव्वल का महीना इसकी किसी भी मुसलमान की जिंदगी में क्या अहमियत है। तो रबीउल अव्वल का नाम आते ही हर दिल में, हर मुसलमान दिल में खुशी की एक लहर दौड़ जाती है। लेकिन ये खुशी जो है ये क्यों कर रहे हैं? अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर भेजे। एक पैगंबर आया, दूसरा आया, तीसरा आया, 1,24,000 बनते हैं। तो हर नबी जब दूसरा आता रहा तो पहले नबी की जो शरीयत होती थी, जो मामलात मसाइल होते थे वो कैंसिल हो जाते थे और फिर नए आने वाले नबी का वो सारा सिस्टम जो उसको दिया जाता था उसके हिसाब से चलता था। तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये आए तो इनको जब शरीयत दी गई, जो किताब नाज़िल फरमाई गई, तो साथ में ये अहकामात भी जारी कर दिए गए कि ये आखिरी नबी है, इनके बाद और कोई नबी नहीं आएगा और ये किताब अल्लाह की आखिरी किताब है और इसकी हिफाजत का जिम्मा भी अल्लाह ने अपने जिम्मा दिया कि दिन क़यामत तक इसमें कोई इख्तरात या ये चीज़ें पैदा नहीं होंगी, क्योंकि अगर ये चीज़ें पैदा हो जाए तो फिर कायनात कायम नहीं रह सकती। तो वरना तो ये है कि फिर एक और नबी आए, फिर एक और शरीयत आए, यानी इसकी हिफाजत होनी है कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे और आखिर तक ये चीज़ कायम रहनी है, क्योंकि अगर कायम नहीं रहेगी तो अल्लाह के इंसाफ में फ़र्क आएगा। क्योंकि हर बंदा ये दावा कर सकता है कि ऐ अल्लाह आप मुझसे किस बात का हिसाब लेते हैं कि मेरे तक तो आपका सही पैगाम पहुँचे ही नहीं, मैं तो बेकसूर हूँ, मैं क्यों कर जो है ना आपकी बातें मानता या जो आपने निज़ाम दिया है उनको फॉलो करता। तो इसलिए
کوئی بھی بندہ آخرت میں جا کے یہ بات کا انکار نہیں کر پائے گا کہ مجھ تک یہ پیغام نہیں پہنچا، یہ اس کتاب کا پیغام نہیں پہنچا، نبی کا پیغام نہیں پہنچا، یہ چیزیں نہیں پہنچی، تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے نبی کو تمام انبیاء پہ فوقیت حاصل ہے کہ یہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور باقی انبیاء پہ بہت زیادہ پابندیاں تھیں، جبکہ ان کے سلسلہ میں ایسا بالکل سلسلہ نہیں تھا۔ یعنی یہ جو کچھ بولتے تھے وہی شریعت بنتی جاتی تھی، جو کچھ یہ عمل کرتے تھے، یعنی ان کا کہنا ان کا عمل سارا قرآن ہی قرآن ہے، ان میں آپس میں کوئی فرق تضاد کہیں بھی نہیں آتا ہے۔ تو اس لیے بھی یہ کیونکہ حضور پاک خود فرماتے ہیں کہ میں رحمت للعالمین ہوں، یعنی ان کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہے، تمام عالمین کے لیے رحمت۔ رحمت سے مراد کیا ہے؟ ان کے ہاتھ میں شفاعت ہی شفاعت ہے، کبھی ایسا نہیں کہ وہ کسی کو بد دعا دیں گے، کیونکہ پہلے سے یہ معاملات ہوتے رہے ہیں، کئی قومیں کی قومیں غرق ہو گئی سارا کچھ، لیکن یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ اپنی جو امت ہے ان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت زیادہ آسانیاں انہوں نے پیدا کی، اور آخر تک انہی باتوں کے لیے دعا ہو رہے ہیں کہ میری امت پہ عذاب یا یہ چیزیں نہ آئیں۔ لوگ ان کے لیے مشکلات بھی کھڑی کرتے رہے، سارا کچھ کرتے رہے، لیکن کبھی بھی ان کے منہ سے کوئی ایک ایسا لفظ نہ نکلا، ہمیشہ پیار محبت کا درس دینے والے، اور کبھی ان کے ہاتھ سے کسی بندے کا خون نہیں ہوا، کبھی کوئی جرم نہیں ہوا، کبھی کوئی ایسے معاملات ان سے نہیں ہوئے۔ تو ہم آخری نبی کی امت ہیں، تو میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، ہم ان کی خوشیاں تو مناتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل منانی چاہیے، لیکن جو وہ فرماتے ہیں اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم جھڑیاں لگا دیں یا کھڑے ہو کے نعتیں پڑھ لیں، بیٹھ جا کے ہر وہ کام کریں جس سے انہوں نے منع فرمایا ہے، تو قطعاً ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان کی جو تعلیمات دی گئی ہیں، جو اسلام کی تعلیمات ہیں، جو ان کی تعلیمات ہیں، ان پہ مکمل عمل کرتے ہوئے ہمیں ان کا صحیح معنوں میں امتی ثابت کرنا ہے۔ تو ہر ایک پہ فرض ہے کہ ان چیزوں پہ عمل کریں۔ اگر ہم ان پہ عمل کریں گے، ہماری مشکلات، ہمارے مسائل، مختلف چیزیں جو اس وقت جن کا ہم شکار ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ تو انتہائی آسانیاں اس دنیا کے لیے بھی ہمارے لیے ہوں گی، اور آخرت میں بھی یہ آسانیاں ہمارے لیے ہوں گی۔ تو اس لیے ان چیزوں کو لازماً ذہن میں رکھا کریں کہ ان پہ صرف یہ نہیں کہ ہم نے نعتیں پڑھ دینی ہے، خوشی منا لینی ہے، بلکہ کیا ہے کہ آج کے دن تجدید کیا کریں اس عہد کی کہ ہم کس طرح کی امت ہیں، ان کی کیا تعلیمات ہیں، اور اپنا جائزہ لیا کریں، کیا ہم ان پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تو بس بہترین ہے، اس کو جاری رکھنا چاہیے، مزید بہتر کرنا چاہیے۔ نہیں کرتے تو فوراً ہی اس پہ عمل کا آغاز کر دینا چاہیے، کیونکہ کبھی بھی دیر نہیں ہوتی نیک عمل کرنے میں۔ زندگی کے کسی موڑ پہ بھی انسان کو احساس ہو جائے تو اپنے جو غلط کیے ہوئے کام ہیں ان سے توبہ کرے اور صحیح راستے پہ آئے۔ تھینک یو بیٹا، آل آف یو، خوش رہیں، آباد رہیں۔ آج کے یہ میلاد کے صدقے میں، حضور پاک کے صدقے میں سب کو آپ کو کامیابی نصیب ہو۔ تعریف جو سر علی عباس شاہ صاحب نے کر دی، اس سے آگے میرا ادراک جا ہی نہیں سکتا۔ تو بس ویسے ہم نام کے مسلمان، گفتار کے کھوکھلے لوگ، چشم محمد کو اپنے اعمال کی وجہ سے خشک نہیں ہونے دیتے۔ آخر میں دعوت دیتا ہوں صدیق صاحب کو کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور دعا کروائیں، تاکہ ہمارا یہ ادارہ، ہم
اور یہ اس محفل میں موجود تمام لوگ جو ہیں ان کے لیے دعا کی جائے، کیونکہ کہتے ہیں کہ جب 40 ہاتھ مل کے اٹھتے ہیں تو دعا واپس نہیں آتی۔ ویسے تو کوئی دعا رد نہیں ہوتی، لیکن جب دعا کو درود و سلام میں لپیٹ کر اللہ کی طرف بھیجا جاتا ہے تو وہ دعا کبھی رد ہو کے واپس نہیں آتی۔ تو میں درخواست کرتا ہوں سر صدیق صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور دعا کریں۔ کہ اللہ ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرما، کہ اللہ اس کے صدقے ہماری زندگی کے اندر برکتیں نصیب فرما، ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سچے متبع بنا، کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے آئینے میں زندگیاں سنوارنے کی توفیق عطا فرما، سیرت طیبہ کے سانچے میں ہمیں اپنی زندگیاں ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو ترقی عطا فرما، یہاں پڑھنے پڑھانے والوں کے علم و عمل میں عمر میں برکت عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ